اب جج صاحب دعا زہرا سے پوچھتے ہیں. اب یہاں سے آپ نے بہت غور سے سننا ہے. جج صاحب دعا زہرا سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اغوا کیا گیا. دعا زہرا کیا جواب دیتی ہیں؟ دعا زہرا یہ جواب دیتی ہیں کہ جناب مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہو خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب والا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہی ہوا جو میں اتنے دنوں سے آپ کو سمجھا رہا تھا، آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا. دعا زہرا اپنی مرضی سے، بنا کسی زبردستی کے، بنا کسی اغوا کے میٹر کے، جناب اپنی مرضی سے گئی تھی ظہیر احمد کے ساتھ، اور آج اس نے یہ بیان عدالت میں دے دیا ہے، جج کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے. بہت سارے لوگ تھے جو کہ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنا اپنے ویوز کے لیے یہی یوٹیوبرز کا کام ہوتا ہے جناب. سچ بیان کرنا، سچ بولنا، لیکن ویوز نہیں آئیں گے، اس کی وجہ سے لوگ سچ نہیں بولتے. میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب پولیس دعا زہرا کو حراست میں لینے کے لیے پہنچی تو اس نے پولیس کے سامنے یہ بیان دیا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. مجھے بازیابی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، بازیاب تو اس کو کرایا جاتا ہے جس کو اغوا کیا گیا ہو. یہ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا. پولیس نے اس سے کہا کہ جناب ہمارے پاس پریشر ہے، عدالتی حکم ہے، ہمیں آپ کو عدالت میں پیش کرنا ہے، اس لیے براہ کرم آپ ہمارے ساتھ چلیے. اس کے بعد دعا زہرا اور اس کا مبینہ شوہر ظہیر احمد پولیس کے حوالے کیا گیا اور اس کے بعد وہ کراچی منتقل کر دیے گئے. آج اس کو عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے والدین کے سامنے دعا زہرا نے کہا کہ جناب میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، مجھے کسی نے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، میں اپنے والدین سے نہیں ملنا چاہتی اور میں ظہیر احمد اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. جب یہ باتیں میں اپنے ویلاگ میں کرتا تھا تو لوگ برا مان جاتے تھے. جب یہ باتیں میں اپنے ویلاگ میں پہلے ہی بتا دیا کرتا تھا تو لوگ ناراض ہو جاتے تھے، بری بھلی باتیں کہا کرتے تھے کامنٹ سیکشن میں. لیکن آج دعا زہرا نے جو عدالت نے بیان دیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. ویڈیو بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھاؤں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. سوشل میڈیا کے اس دور میں یقین جانیے ہر بندہ 3 4 چینل چلائے گھوم رہا ہے یوٹیوب کے. اس میں جو مرضی، جو اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ بیچ رہا ہے، اور جھوٹ بیچ رہا ہے، فریب بیچ رہا ہے، اور لوگ اس کو خرید بھی رہا ہے. میں شروع دن سے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جناب یہ کوئی اغوا کا کیس نہیں ہے. جو ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، جو ہوا ہے میں اس کو صحیح نہیں مانتا، جو ہوا ہے میں اس کو قابل قبول نہیں تسلیم کرتا. اس طرح سے لڑکیوں کو گھر نہیں چھوڑنا چاہیے. میں کوئی یہ راہ نہیں دکھا رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور بیان کر رہا ہوں کہ جو واقعہ ہے اس کو اسی طرح سے رپورٹ تو کیا جائے. اگر آپ اس میں اپنا اینگل اور اپنا رنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب اس کو بازیاب کرانے گئے تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اس کو نشہ دیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ سراسر جھوٹ، بے بنیاد اور جھوٹ باتیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ویوز آنے نا بھائی. جن کے 2.3 کے ویوز آتے تھے ان کے ایک دم سے لاکھ کے قریب ویوز آ گئے، تو انہوں نے کہا جھوٹ بیچو نا یار، پیسے کماؤ. پیسے کمانا مقصد ہے، لوگوں کو سچائی بتانا مقصد تھوڑی ہے. اب آج عدالت میں دعا زہرا کو پیش کیا گیا. دعا زہرا کو جب پیش کیا گیا تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ جناب عدالتی احکامات پر پیش کر دیا گیا. آج 6 تاریخ ہے، یہ کیس لگا ہوا ہے 10 تاریخ کا. تو عدالت نے کہا، جج صاحب نے کہا، جنید غفار صاحب نے، کہ جناب اس کا جو کیس ہے وہ 10 تاریخ کو، آج کیوں لے کر آئے آپ؟ تو انہوں نے کہا ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہ جناب عدالتی احکامات جیسی بازیاب کرایا جائے، ہمارے سامنے پیش کیا جائے. 10 تاریخ کو پنجاب عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کا کیس لگا ہوا ہے. تو عدالت نے استفسار کیا، جج صاحب نے پوچھا وہاں کیا کیس ہے، وہاں کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ جناب وہاں پر لڑکے کے گھر والوں کی جانب سے کیس دائر کیا گیا ہے کہ ہم کو ہراساں کیا جا رہا ہے، وہاں پر کوئی جرم نہیں ہوا ہے، وہاں پر کوئی جرم سرزد نہیں ہوا ہے. پھر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ جناب یہاں کی کیس تھا اس لیے ہم نے آپ کو پہلے پیش کر دیا. تو جج صاحب نے پوچھا یہاں پر بھی کوئی جرم سرزد ہوا ہے؟ تو پھر جو ہمارے دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر اغوا کا کیس ہے اور یہ اغوا کیا گیا ہے. بچی کی جو عمر ہے وہ 14 سال ہے، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ میں جو 27 اپریل 2008 یہ جو ایک فارم ہوتا ہے بے فارم، اس میں یہ ڈیٹ جو ہے وہ درج کی گئی ہے. کیونکہ میں نے ایک پوری کارروائی سنی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، مجھے ہو سکتا ہے ذہن سے نکل رہی ہوں. تو جناب برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں 27 اپریل 2008
یہ وہ تاریخ درج کی گئی ہے. تو اس کی 14 سال عمر ہے. اب جج صاحب دعا زہرا سے پوچھتے ہیں, اب یہاں سے آپ نے بہت غور سے سننا ہے. جج صاحب دعا زہرا سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اغوا کیا گیا. دعا زہرا کیا جواب دیتی ہیں؟ دعا زہرا یہ جواب دیتی ہیں کہ جناب مجھے اغوا نہیں کیا گیا, میں اپنی مرضی سے گئی ہوں, میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اس کے والدین وہاں پر موجود تھے, پریشان کھڑے ہوئے تھے, میں ان کی پریشانی میں ان کے ساتھ ہوں, ان کے سینٹیمنٹس میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن جناب میں جو واقعہ اس کو ویسی رپورٹ کروں گا, میں اس کو الگ رنگ دے کے رپورٹ نہیں کر سکتا. جج صاحب نے کہا کہ والدین یہاں پر کھڑی ہے, بچی یہ کہہ رہی ہے, ہمارے سامنے کہہ رہی ہے, بچی میرے سامنے ہے, عدالت میں جج کے سامنے, پولیس کے سامنے کہہ رہی ہے کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا, تو اغوا کا کیس کہاں سے بنتا ہے؟ والدین ان کے پریشان ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, لیکن ہمیں تو اس کا ساتھ دینا ہے جو کہ سچ ہے, جو کہ واقعہ ہے, اس کا ساتھ دینا ہے. پھر جناب اس کیس کی سماعت 8 جون تک یعنی 2 دن بعد تک ملتوی کر دی اور میڈیکل کے تعین کی بات کر دی کہ میڈیکل کا تعین میڈیکل رپورٹ میڈیکل کرایا جائے, یہ کہا گیا, اور عمر کا تعین کرنے کی بات کر دی گئی کہ عمر کا تعین کیا جائے. اور اب عمر کا تعین کیا جائے گا اور سے پتہ چلے گا کہ جناب 14 سال ہے یا 18 سال ہے. یہ بات آپ میرے ویلاگز نکال کے دیکھیں نا, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میرے ویلاگز نکال کے دیکھیں, اس کو تو میں چینج نہیں کر سکتا نا. میں نے یہ بات بولی تھی کہ دعا کو کم سے کم بازیاب ضرور کرانا چاہیے اور عدالت میں پیش کرنا چاہیے, لیکن اس کی عمر کا تعین, جو کہ یوٹیوبرز کہہ رہا نا بیٹھ کے کہ بھائی وہ تو 14 سال کی ہے, وہ تو 18 سال کی نہیں, یہ تعین میڈیکل رپورٹ کے بعد کیا جائے. پاکستان میں ہر طرح کی چیز ہوتی ہے بھائی, ہر طرح کی چیز ہوتی ہے. میں آج بولوں نا میں 12 سال کا ہوں تو میں اس کے شواہد بھی دینے کو تیار ہو جاؤں, اور اگر میں بولوں کہ آج میں 70 سال کا ہوں تو میں اس کے شواہد دینے کو تیار ہو جاؤں. ہر چیز ہوتی ہے پاکستان میں, لیکن ہم لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں, اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. دعا زہرا کو بازیاب تو کر لیا گیا ہے, لیکن جو بات میں ایک عرصے سے کہتا آ رہا تھا سورسز کی بنیاد پر, وہ آج سچ ثابت ہو. دعا زہرا نے اپنے والدین سے ملنے تک سے انکار کر دیا. کیا وجہ ہے؟ اچھا میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں اس چیز کو نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز صحیح ہے, درست ہے, لیکن اگر ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج نہیں نکلا ہوا, چاند نکلا ہوا. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے, سورج نکلی ہوئی ہے, گرمی میں حبس بہت زیادہ ہے, سانس لینے مشکل ہو رہی ہے, پسینے آ رہے ہیں, لیکن اس کو میں یہ رنگ نہیں دوں گا کہ بھائی چاند نکلا ہوا ہے اور بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. جو ہے اس کو ویسے بیان کرنا چاہیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا انشاءاللہ. لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.